تو ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں لوزنگ ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈانگ ڈونگ ماسٹر کے اکارڈنگ اگر ہم 6000 گیمز کو سولو کر لیتے ہیں تو ہمارا سائیکل آف ریکارنیشن پاس ہو جائے گا، اسی لیے میں کسی کو بھی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دوں گا۔ اور اندر وہ دونوں کپل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 2 لوگ ہیں، ہم آسانی سے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے، یہ ایڈوانٹیج اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف میکس سوچ رہا ہوتا ہے کہ سائیکل آف ریکارنیشن کا جو چانس ہے وہ ہیومن کلین کو ہی ملنا چاہیے۔ اب سارے لوگ گیم کو سولو کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں جائنٹس مال یونیورس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کہ سٹی لورڈ میکس کے کلون کو لے کر آتے ہیں اور اس سے کہنے لگتے ہیں کہ اس جگہ پر ٹائم بہت دھیرے سے چلتا ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر بہت ساری گیمز کو سولو کر سکتے ہو اور اپنی مین باڈی کی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ جیو کلین اور ڈیوائن کلین کے پاس بھی ایسے ہی ٹائم فلو کرنے والے ڈومین ہوں گے، اسی لیے تمہیں بھی اب اس ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوس سٹی لارڈ کے واپس آنے تک میکس کا کلون گیمز کو سمجھنے بیٹھ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس گیم کے رولز اس کے مووز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم شپ کے بائے ڈونگ ڈی ہولی لینڈ کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ سارے کلٹیویٹر کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، جس کے بعد وہ سب کو اندر جانے کا کہہ کر گیٹ کو کور کر لیتا ہے تاکہ کوئی بھی اندر نہ جا سکے۔ ادھر ہم میکس کے کلون کو دیکھتے ہیں جو اس گیم کو پوری طرح سے سمجھ چکا تھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک 3 ڈائمینشن گیم ہے جس کے اندر 1080 بیسک ایلیمنٹس ہیں اور ہر ایلیمنٹ کے اندر ایک ڈایاگرام ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ایک منی امیج بنتی ہے۔ اگر ایسی تمام منی امیج کو کمپلیٹ کر لیا جائے تو یہ ایک 3 ڈائمینشن پروجیکشن بن جائے گا۔ میکس اب ان ایلیمنٹس کو سولو کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ ان کو سولو کر رہا ہوتا ہے تو وہ گیم کے لاجکس اور رول سے کافی زیادہ امپریس ہو چکا تھا۔ تبھی وہاں بیٹھے کلٹیویٹر کو فیلز ہوتا ہے کہ وہاں اور بھی کلٹیویٹر آ رہے ہیں اور تبھی وہاں ڈونگ ڈی ہولی لینڈ کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو ماسٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ایک بیس نے ہمارے کئی سارے لوگوں کو مار دیا۔ تب ہی لوزنگ ان سب لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ڈونگ ڈی ہولی لینڈ کلین کے بہت سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں، پتہ نہیں میرے لوگ یہاں پر کب آئیں گے۔ اسی دوران وہ دونوں کپل ان سب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں صرف یونیورس ماسٹر ہی نہیں بلکہ یونیورس ونریبل اور انڈائنگ بھی موجود ہیں۔ تبھی ڈانگ ڈونگ ماسٹر سب سے کہنے لگتا ہے جو کوئی بھی یہاں پر لیٹ آیا ہے میں اسے اس گیم کے رولز کو سمجھا دیتا ہوں۔ گیم کو سمجھنے کے بعد وہ سب بھی گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میکس کی مین باڈی نے 103 ایلیمنٹس کو سولو کر لیا تھا اور میکس اپنے کلون کی ہیلپ سے 2 ڈایاگرام کو سولو کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اب تک میکس نے 125 ڈایاگرام کو سولو کر لیا تھا۔ ادھر لوزونگ ماسٹر کافی بے چین ہو رہا تھا کیونکہ اس کے لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ لوزونگ کلین کے لوگ شپ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈونگ ڈی ہولی لینڈ کا لیڈر انہیں اندر آنے نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیوائن آئی کلین کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، جس کے بعد وہ سب مل کر ڈونگ ڈی کلین کے لیڈر پر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سب لوگ شپ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن تبھی باباٹا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ آ چکے ہیں لیکن ٹریئر تو کسی ایک کو ہی ملے گا۔ تو ڈانگ ڈونگ ماسٹر سب سے کہنے لگ جاتا ہے کہ اس گیم کو آسان مت سمجھنا،
جو لوگ پہلے آئے تھے ان میں سے صرف یہ ہیومنز ہی 124 گیمز کو سولو کر پائے ہیں، باقی سب تو بہت پیچھے ہیں۔ یہ سن کر میکس سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب سب کا ٹارگٹ بن چکا ہے۔ تبھی لو زونگ ماسٹر میکس پر اٹیک کرنے کا کہتا ہے تو وہ سبھی لوگ میکس پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو میکس اپنی گولڈن ہورن بیسٹ والی فارم میں آ جاتا ہے اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن اس پر چاروں طرف سے اٹیک ہونے لگتا ہے۔ میکس انہیں ٹیکل کر کے سائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی ڈونگ ڈی ہولی کلان کا ایک کلٹیویٹر میکس کو ہیمر کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے میکس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باقی سب لوگوں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہ ہیمر والا بندہ دوبارہ سے میکس پر ہیمر کے ذریعے سے اٹیک کر دیتا ہے، جس سے ایک انرجی نکلتی ہے اور ڈونگ ڈی کلان کے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اچانک ہی اس جگہ پر کچھ ہلچل ہونے لگتی ہے اور وہاں بنے کچھ اسٹیچو اس ہیمر والے بندے کو مار دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ شوک ہو جاتے ہیں۔ تبھی لو زونگ کلان کا ایک بندہ کہتا ہے کہ جب پہلے ہم نے میکس کو چاروں طرف سے گھیرا تھا تو ڈینگ ڈونگ ماسٹر نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا، لیکن اس نے اب ہوا ماسٹر کو مار ڈالا ہے۔ تو ڈونگ ڈی کلان کا ایک اور بندہ کہتا ہے کہ ہوا ماسٹر صرف ایک کلون تھا، اگر ہم اس ہیومن کو روک سکتے ہیں تو ہم اپنے کلونز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ سب ایک شپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر میکس سوچتا ہے کہ ان سب لوگوں کو روکنے کے لیے میں نے اپنی کافی ساری ڈیوائن پاور کا یوز کر لیا ہے، اور اب وہ اپنی گیم پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میکس اپنے اسٹار ٹاور کے اندر چلا جاتا ہے اور اسے اپنے پلر سے کنیکٹ کر لیتا ہے۔ تبھی بابیٹا بتانے لگتی ہے کہ باقی سب لوگوں نے پینیکل پیلس نام کے ایک ٹریئر کو نکال لیا ہے تاکہ وہ تمہیں قید کر سکیں، لیکن میکس کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب پینیکل پیلس کا یوز کیا جاتا ہے جو کہ میکس کے اسٹار پاور کو کھینچ نہیں پاتا، کیونکہ میکس نے اس کو پلر سے اٹیچ کیا ہوا تھا جو کہ پوری شپ سے اٹیچ تھا۔ تبھی ایک بندہ کہتا ہے کہ جس پلر کو میکس نے اسٹار ٹاور سے اٹیچ کیا ہے وہ اس کا اپنا پلر ہے، جس کی ہیلپ سے میکس اب اندر رہ کر ہی گیم کو سولو کر سکتا ہے۔ تو اب میکس اندر بیٹھ کر ہی گیم کو سولو کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی بھی میکس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، لیکن باہر بہت سارے لوگ میکس کے اسٹار ٹاور پر اٹیک کر رہے تھے اور کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن کوئی بھی میکس کے ٹریئر کا کچھ بگاڑ نہیں پایا تھا۔ دوسری طرف میکس اندر ایک ایک کر کے 1000 ایلیمنٹس کو سولو کر لیتا ہے۔ تبھی میکس کے ساتھ جو کلٹیویٹر بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ اس لڑکے کا کلٹیویشن ٹائم بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ بن چکا ہے، یہ تو جوائنٹ ارینا سے بھی بہت آگے ہے۔ اگر میں یونیورس ونریبل لیول پر ہوتا تو میں تو اس کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، لیکن میں 2000 نمبر کی گیم پر اٹک چکا ہوں۔ تبھی میکس اپنے کلون کی ہیلپ سے 1001 ایلیمنٹ کو سولو کر لیتا ہے۔ تبھی ڈونگ ڈی ماسٹر سب سے کہنے لگ جاتا ہے کہ اس گیم کے لیے جو نمبر ریکوائرڈ تھے وہ میکس نے سولو کر لیے ہیں۔ یہ سن کر سبھی لوگ شوک ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔